بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ ان اللہ لا یستحیی، درمیان میں کیا آیا؟ تخویف اور ساتھ بشارت، بشارت کا بیان۔ اب ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، جواب شبو ہے، جواب و شبو۔ ایک توحید پر اعتراض ہوا کہ نصاب درست نہیں، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا اعتراض ہے، یا یوں سمجھ لو، نصاب توحید پر ایک اعتراض تھا تنزیل، نزول تدریجی۔ دوسرا اعتراض قرآن پہ ہے، یوں سمجھ لو، تعبیر میں فرق ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، شبو ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں، کیوں؟ اس کے اخلاق ٹھیک نہیں، زبان ٹھیک نہیں، یہ کلام اللہ نہیں، اس کا طرز ٹھیک نہیں ہے، لہجہ ٹھیک نہیں ہے، طرز اور لہجہ ٹھیک نہیں۔ کیسے؟ اس میں مچھر کا تذکرہ ہے، یہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، عام مشہور جو تفسیر ہے وہ کر رہا ہوں، اگلی بات بتاتا ہوں۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ بھی کوئی طریقہ تبلیغ ہے؟ طرز مکھی کا ذکر ضرور کرنا تھا۔ عنکبوت، اور مشرکو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی مثال ہے کمثل العنکبوت، مکڑی ادھر ہے وہ جو جالا بناتی ہے، ہوگی ادھر دیواروں میں، عنکبوت، عنکبوت کی مثال۔ وہ کہتے ہیں یہ کلام اللہ ہوتا، مکھی کا تذکرہ، مچھر کا تذکرہ، تو بتاؤ کتے کا تذکرہ، مثلہ کمثل الکلب، کتے کا تذکرہ، گدھے کا تذکرہ۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ مشرکین بڑے بے ایمان تھے، آج بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تقریر مسئلہ سنتے رہیں گے اور پھر تقریر پر پانی پھیرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ تقریر تو بڑی اچھی کی ہے، لیکن یہ جو چند لفظ ہیں نا یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ ویسے پہ تقریر بڑی اچھی، ماشاءاللہ، عالم بھی بڑا تکڑا ہے، یہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ جو لیکن ہے نا، یہ لیکن مودودی کو بھی لے ڈوبی، عبداللہ ابن ابی کو بھی لے ڈوبی، اور یہی ان منافقی۔ لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ جو پیروں کے خلاف لگا ہے، یا کم از کم رفع و شفو کے خلاف ہے، کم توبہ، تو صوفی سرور کو بھی نہیں چھوڑا، اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، گینڈے کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ بس ایسے مسئلہ بیان کرو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، اور نہیں بابا ایسے قرآن یہ کہانیاں شانیاں نہیں ہیں، یہ کسی اور کو پٹی پڑھا۔ قرآن زندہ کتاب ہے، اور قرآن کو حال کے مطابق جب تک بیان نہیں کرے گا، تیرے ساتھ شیطان نے فراڈ کیا ہے، تو نے قرآن کے تو قریب ہی نہیں آیا، صرف ابو جال کی دم پکڑ کے بھاگتا رہے، فلاں فلاں فلاں، وہ نہیں۔ آج کے ابو جال کو دیکھ، آج کے عبداللہ ابن ابی کو دیکھ، آج کے سامری کو دیکھ، یہ سارا سامان موجود ہے، قیامت تک کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ مسئلہ مشکل ہے، یہاں مولویوں اور ہماری رائے جدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بشک بیان کرو لیکن نام ابو جال کا لو، ان کا نہ لو۔ ہم کہتے ہیں ابو جال کا نہیں، وقت کے ابو جال کا، وقت کے سامری کا، یہ فرق ہے۔ اس کو آپ سوچیں ذرا، جہاں مقصد ہوتا ہے تو وہ بھی لے لیتی ہیں، جہاں مفاد پہ زد پڑتی ہے تو پھر گول مول
ادھر گول مول نہیں، ادھر سیدھا تیر ہے۔ ہاں بھی دیکھو کیا کام ہے، انہوں نے اعتراض کیا مچھر مکھی، کلام بڑا عمدہ ہے لیکن ان چیزوں حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کلام اللہ نہیں۔ عام مفسرین نے یہی بات کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مثال سے مقصود ہے کہ اس کا انطباق وہ مطابق مناسب ہو ممثل لہو کے، ممثل کے نہیں۔ سمجھ رہے ہو، ممثل مثال بیان کرنے والا، ممثل لہو جس کے لیے مثال بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ مثال کا مقصد ہوتا ہے ممثل لہو کی وضاحت، تو مثال ممثل لہو کے تو مناسب ہونا ضروری ہے، مثال کا ممثل کے مناسب ہونا ضروری نہیں۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ تم یہ دیکھو بھئی مثال ڈھکیاں ہیں کہ نہیں، مثال لگی ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں عنکبوت کا ذکر آیا، ذباب کا ذکر آیا، تو انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحجی، جہاں افعال قلوب کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو مراد غایات ہوتی ہیں، مبادی نہیں، غایات۔ ان اللہ لا یستحجی لا یترکو، اللہ چھوڑتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، یہ کہ بیان کرے مثال کس خواہ مچھر کی۔ ہاں مانا کیا ہو این یضربا، یہ کہ مثال کرے، بیان کرے مثال خواہ مچھر کی، خواہ مچھر کی، فما فوقہا، فما فوقہا یا اس سے بھی اوپر، پہلے حقیر دوسری احقر، فما فوقہا کے دو معنی کیے گئے، فما فوقہا کا ایک معنی فی الجثہ، فی الجثہ مچھر کی، یا جثہ میں مچھر سے بڑی چیز ہو جیسے مکھی، ہاتھی، سمجھے؟ ما فوقہا فی الجثہ، جثہ جثہ، اور دوسرا ما فوقہا فی الخصہ، خاصین تا، حکارت میں، مچھر سے اوپر ہو حکارت میں، یا مچھر سے اوپر ہو جسمانیت جسامت میں، جثہ بھی، دونوں معنی کیے گئے، لیکن صحیح معنی خصت ہے، حکارت میں۔ ان اللہ لا یضرب، ہاں لا یستحجی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ نہیں رکتا بیان کرنے سے کوئی مثال خواہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی اوپر حکارت میں، تو مچھر اول حقیر، فوقہا احقر، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ خصت میں فوقیت ہے، فوقہا۔ فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق، پس جانتے ہیں انہو کہ وہ مثال، الحق بہت موقع کے مناسب، الحق موقع کے مناسب، حضرت تھانوی کا معنی ہے موقع کے مناسب ہے، صحیح ممثل لہو کے مطابق ہے، انہ الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، بس کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس حقیر مثال دینے کا، اس حقیر مثال دینے سے کیا ارادہ ہے؟ جواب، جو ذلو بھی کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال کے ذریعے بہتوں کو، ویہدی بھی کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ذریعے کثیرا بہتوں کو، وما یضل بھی، اور نہیں گمراہ کرتا
بھی، اس مثال کے ذریعے، یا وما یضلو نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کے ذریعے سوائے حد سے نکلنے والوں کے، الا الفاسقین، فاسقین حد انسانیت سے نکلنے والے، الذین ینقضون عہد اللہ الی آخرہ۔ اب دیکھو عام مفسرین نے یہی اس کا معنی کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کا ذکر کیا تھا، لن یخلقوا ذبابا میں مکھی کا ذکر کیا، تو اس پر ان کا اعتراض تھا۔ سن رہے ہو میری بات؟ لیکن اس پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ عنکبوت کا ذکر پہلے ہوا مکہ کی ابتدا میں، وہاں ہوا تھا۔ اب اتنے سال تک وہ اعتراض کرتے رہے، قرآن نے مدینے میں آ کر جواب دیا۔ ایک دوسرا، عنکبوت کا وہاں ذکر ہے جہاں بعوضۃ کا ذکر ہے، تو پورے قرآن آپ پڑھ لیں، مچھر کی مثال قرآن میں تو نہیں ہے کہیں تو بتاؤ مجھے۔ پورے قرآن میں کوئی آیت ہے ایسی جس میں اللہ نے مچھر کی مثال دی ہو معبودان باطلہ کو؟ عنکبوت کی دی ہے، یہاں تو بعوضۃ ہے۔ بعوضہ کو آپ نے عنکبوت کیسے بنا دیا؟ تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تو قرآن میں اگر ہے بعوضہ کی مثال تو لاؤ۔ اندھے مقلد فوجی کا خط ہے، بابے نے لکھا ہے عنکبوت۔ خدا کے بندے، عنکبوت اور بعوضہ میں کوئی فرق نہیں ایک۔ اور دوسرا، عنکبوت کا ذکر تو مکے میں جب دعوت شروع کی اس وقت ہوا تھا، اور مثال ادھر مدینے میں آ کے دیا جائے، جواب جہاں آ رہا ہے ان اللہ لا یستحیی۔ تو کوئی سوال اور جواب کے درمیان بھی مناسب وقفہ ہونا چاہیے، اتنا وقفے کے کیا معنی؟ اور بڑی بات یہ ہے کہ بعوضہ کی تو قرآن میں مثال ہے ہی کوئی نہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بعوضہ کی کوئی مثال حدیث میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کی ویلیو اور اہمیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں کوئی مثال نہیں مچھر کی، اس لیے ذرا آپ توجہ کرنا، وہ تقریر اسی طرح یاد رہے۔ دوسری تقریر کر رہا ہوں کہ بعوضۃ کا ذکر بطور مثال کی، ذکر بطور مثل تو مثلاً کے معنی میں، حکارت میں، اور ان کو تکلیف ہوئی جو پچھلی مثال آئی نا، مثلہم، صبح جو مثال پڑھی ہے نکالو، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اصل مثال یہ ہے، یہ جو دو مثالیں ہوئی اس سے زیادہ دکھ ہوا۔ اور جہاں پر فرمایا مثلا ما بعوضہ، مثل تو مثلا، انہوں نے کہا یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایسی مثالیں نہ ہوتی، مثلہم استوقد نارا یکاد البرق۔ یہ جو مثالیں دو دی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ان کا مضمون ہے تو اس میں مشرکین کی حالت بد کو بیان کیا گیا اور انہیں تذلیل کی گئی ان کی، تو یہ مثالیں سن کے وہ بگڑے۔ انہوں نے کہا یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسی مثالیں آتی۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ، یہ تو مثالیں آپ نے سن لی، اللہ چاہے نا تو وہ مچھر کی بھی دے سکتا ہے، اس سے بھی حقیر مثالیں آ سکتی ہیں، تمہارے لیے توہین پہ مبنی ہوں، تو اس لیے عنکبوت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مثالیں جو پہلے بیان ہوئی اسی پر وہ برہم ہوئے، انہی پر اعتراض ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا
تو ایسی شنی تمثیلات نہ ہوتی، ہماری اتنی بےزتی نہ ہوتی، اخلاق کے خلاف یہ گفتگو ساری ہم نے سنی۔ اللہ نے فرمایا ابھی بھی تھوڑے سے بچ گئے ہو، وہ اللہ کی مرضی، وہ مچھروں کی مثال دے، مثل تو مثلاً اس سے بھی حقیر چیزوں کی مثال دے تو وہ دے سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ کچھ سمجھ آئی ہے یا اگلی بھی گئی؟ چلو نہیں تو پہلی تو آئی ہے، وہی قابو رکھو۔ اصل بات یہ ہے، آگے ذرا چلو، یہاں پر اشکال ہے دوستو بزرگوں، بہت بڑا اشکال ہے۔ اللہ فرماتی ہیں یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کو لوگوں نے نہیں سمجھا اس آیت کو، اور انہوں نے شروع کر دیا کہ قرآن نہ پڑھا کرو، کہ قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہوتی ہیں۔ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ماسٹر امین کی سب تقریریں جمع ہیں، تسکین الاذکیاء ایک کتاب ہے، اس میں نے خود دیکھا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ قرآن مجمل کتاب ہے، لہذا قرآن پڑھنے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ یہ اس میں لکھا ہے، میرے پاس کتاب بھی ہے، قرآن پڑھنے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ۔ آگے دلیل یہ دی یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس نے کہا بہتے لوگ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، تو آگے 7 ٹکڑا لگایا کہ قرآن مجمل کتاب ہے، لہذا قرآن پڑھنے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اسی طرح آج کئی مولویوں سے ہم نے سنا، وہ تقریروں میں کہتے ہیں کہ قرآن سے تو لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن نہ پڑھو۔ ایک یہ دوسرا اشکال یہ ہے، جو اصل اشکال ہے، ان محرفین سے تو ہم نبڑ لیتی ہیں، وہ تو ہمارا میدان ہے۔ اصل اشکال یہ ہے بزرگوں کہ قرآن کو اللہ نے فرمایا ھدی للناس، قرآن تو ہدایت ہے، ذکرا ھدی، قرآن تو لتخرج الناس من الظلمات الی النور، بے شمار آیات جن میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن تو لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے آیا، رہنمائی، ہدایت کا نصاب ہے۔ ہاں ابھی بھی اس کی گردن ادھر ہی ہے، اس نے سمجھا مجھے دیکھا نہیں ہے۔ ہاں بھائی یہ اشکال سمجھو، ذرا متوجہ ہو جاؤ، اس بات کو ذرا سمجھو۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات یہ ہیں کہ قرآن نری ہدایت ہے، اور قرآن کے انزال کا مقصد ہی ہدایت ہے، تو یہ کیا آ گیا یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا؟ تو اس لیے ذرا بات سمجھو، سوال سمجھ آیا؟ الجواب، جواب سے پہلے تمہید ہے، وہ ذرا ذہن میں رکھو۔ سوال 2 قسم کا ہے، سائل 2 قسم کے ہوتے ہیں، سوال 2 طرح ہوتا ہے۔ ایک سوال تو ہوتا ہے بطور استرشاد کے، استرشاد کا معنی ہوتا ہے کہ سائل کا مقصد بات سمجھنا ہوتا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، جس طرح آپ میں حضرات ہیں وہ پرچی لکھتے ہیں اور ان کی پرچی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو آدمی اس کو بات سمجھا دیتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا سوال جو ہے یہ سوال استرشاد ہے، رشد طلب کرنا، رہنمائی طلب کر رہا ہے طالب علم۔ اور ایک سوال ہوتا ہے انادن، مکابراتن، جیسے آپ کی پرچیاں آتی ہیں، فلانی ضمیر کدھر جا رہی ہے، فلانا اشارہ کدھر جا رہا ہے، فلانا فائل کدھر جا رہا ہے، یہ کئی تو یہ اکثر ہوتے ہیں مکابراتن، انادن۔ تو سوال جو استرشاد ہے اس کا جواب تو ہدایت ہے، دینا چاہیے، صحیح۔ اور جو سوال ہوتا ہے انادن،
تو جواب مطابق سوال کی ہوتا ہے، جواب مطابق سوال کی ہوتا ہے۔ مثال، میں نے یہاں لکڑی رکھی ہے، یہ اینک رکھی یا لکڑی رکھی، کوئی چیز۔ ایک طالب علم مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں رکھی ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں اس لیے رکھی ہے کہ ورق نہ الٹے، بتا دیا، لکڑ رکھ دی تاکہ قرآن پاک کے ورق نہ الٹے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے جی کیوں رکھی ہے لکڑی؟ میں تو کہتا ہوں یار اس لیے رکھی ہے کہ ہوائیں پنکھے ادھر ادھر برق نہ ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے یہ لکڑی کیوں رکھی ہے؟ تو میں کہتا ہوں تیرے سر میں مارنے کے لیے رکھی۔ پہلے تو جواب دے دیا، یہ جواب ہوگا اس کے مزاج کے مطابق کہ یہ لکڑی رکھی ہے تاکہ تیرے سر میں ماروں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب مطابق سوال کے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا سوال ویسا جواب، سائل کے مطابق۔ اور یہ جواب مثلا کافر کہتے قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا علمھا عند ربی ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ جان کہ قیامت کب آئے گی؟ یوم یفتنون علی النار، قیامت اس دن آئے گی جس دن تمہیں جہنم میں ٹھوک دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ سوال مطابق، سمجھو سوال مطابق جواب مطابق سوال کے، جیسا سوال ضد پہ مبنی ہے، بدماشی پہ مبنی ہے، تو آگے مجیب نے جواب بھی ان کے منہ پہ بھائی بتایا جو ہے علم عند ربی الیہ یرد علم الساعہ۔ پھر جی قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا یوم یفتنون علی النار، جس دن رگڑا ملے گا نا جہنم میں، اس دن آئے گی قیامت۔ صحابی حدیث میں بھی ہے جی، اگر سمجھیں گے تو کئی باب علم کے سمجھ آئیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ یہ میری اونٹنی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ صحابی اٹھا، اس نے انداز سوال ایسا اختیار کیا، صحابی نے کہا اس اونٹنی سے تو نے بتی کی اور اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا چپ چپ چپ، خاموش ہو۔ آپ نے فرمایا غیب لا یعلم غیب الا اللہ۔ اب صحابی نے جواب دیا اس کے طرز سوال کے مطابق دیا۔ وہ جو آ کر بیٹھ گیا وہ بتاؤ میری اونٹنی پہ گیا، تو صحابی نے اس کے منہ پہ لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر بے، اس کو بتا دے غیب لا یعلم الغیب الا اللہ۔ یہ تحقیقی جواب تھا۔ اب یہاں مشرک کہتے تھے اللہ نے یہ مثالیں کیوں دی؟ اللہ نے فرمایا مثال کا ممثل لہو کے مناسب ہونا ضروری ہے، ممثل کے مناسب ہونا ضروری نہیں۔ جانتے ہیں ماننے والے کہ یہ مثال بڑی موقع کی ہے، صحیح وضاحت کی نہیں، پھر ایسی کیوں ضرورت تھی؟ اللہ نے فرمایا تمہیں گمراہ کرنے کے لیے یہ مثال دی۔ تو یہ سوال ان کا مبنی بر اناد تھا، تو جواب مطابق سوال کیے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ ہاں بزرگوں سمجھ گئے یا پھر کہوں؟ کیا کہتے ہیں بابا؟ اچھا سمجھ آ گئی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بابا بہت بڑا ولی اللہ بندہ ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، وما یذل بہ، ان بابوں کا احترام کیا کرو۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ دیکھو اس عمر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی بات ہے نا۔ آپ کی تو کئی پروگرام ہوں گے پڑھ کر،
مستقبل کے، یہ خالصتاً قرآن کی محبت میں آئے ہیں بابے، اس لیے ان کا احترام کرو، ان کی قدر بھی کرو۔ ہاں بھئی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، آگے بتا بھی دیا۔ تو آپ کو یہ بات ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن رحمت والی کتاب ہے، قرآن سے گمراہی نہیں ہوتی۔ پھر جو ذلو بھی ہی، تو یہ جواب بطرز سوال ہے۔ انہوں نے کہا کیوں اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے مثالیں دی۔ یذلو بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، رہ گیا ماسٹر۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن سے بندے گمراہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کون سے؟ ما یذل به الا الفاسقین، ماسر امینے جیسے، اس کے ذریعے گمراہ ہوتی ہیں۔ فاسقین، حدود انسانیت سے نکلنے والے۔